بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کا سلسلہ نمبر 18، سجدے تلاوت کے مسائل۔ سجدے تلاوت کی ادائیگی کے لیے آیت سجدہ کی تعین ضروری نہیں۔ اگر کسی شخص نے متعدد آیات سجدہ پڑھی اور ان کے سجدے تلاوت سے بیک وقت ادا کرنا چاہتا ہے تو ہر آیت کی تعین کے ساتھ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بلا تعین واجب شدہ سجدوں کو گن کر سجدہ کر لینے سے بھی واجب ادا ہو جائے گا۔ جیسے ایک آدمی نے پورا قرآن پڑھا، اب اس کو اوپر 14 سجدے واجب ہیں، وہ 14 سجدے گن کر ادا کر دے، اس کے سجدے ادا ہو جائیں گے۔ ہر آیت اور ہر سجدے کے ساتھ اس کی نیت کرنا ضروری نہیں۔ اگر امام یا منفرد نماز کے دوران آیت سجدہ پڑھے تو فوراً سجدے تلاوت کرنا واجب ہے۔ نماز میں آیت سجدہ پڑھنے کے بعد 3 آیتوں کے بقدر تلاوت سے پہلے سجدے تلاوت یا رکوع کر لینا چاہیے، ورنہ بالقصد ایسا کرنے میں تاخیر کا گناہ ہوگا۔ نماز میں جان بوجھ کر سجدے تلاوت چھوڑ دینا۔ اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور قصداً سجدے تلاوت چھوڑ دیا تو اگرچہ وہ گنہگار ہوگا اور اس پر توبہ لازم ہوگی، لیکن نماز درست ہو جائے گی اور اس سجدے کی بعد میں قضا لازم نہ ہوگی۔ اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھی مگر سجدے تلاوت فوراً کرنا بھول گیا تو منافی نماز عمل کرنے سے پہلے جب بھی یاد آ جائے تو سجدے تلاوت ادا کر لے اور اس کے بعد سجدے سہو کر کے نماز مکمل کر لے۔ یعنی جب نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو فوراً سجدہ کرنا پڑے گا، لیکن اگر بھول گیا تو جب تک ایسا کوئی کام جو نماز کو ختم کر دیتا ہے، مثلا کسی سے بات کر لینا، اپنے سینے کو قبلے کی طرف سے پھرا دینا، اگر ایسا کوئی کام نہیں ہوا ہے اور جب بھی یاد آ جائے تو وہ اپنے سجدے تلاوت کو ادا کر لے۔ امام کا خطبہ جمعہ میں آیت سجدہ پڑھنا۔ اگر امام خطبہ جمعہ اور عیدین میں کوئی آیت سجدہ پڑھے تو امام پر بھی اور جن لوگوں نے آیت سجدہ سنی ہے ان پر بھی سجدے تلاوت کرنا واجب ہوگا۔ جن لوگوں نے آیت سجدہ نہیں سنی ان پر سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ کہ بعد مرتبہ خطبے کی آواز پیچھے تک نہیں جاتی ہے یا خطبہ جو ہے مائک میں نہیں پڑا، تو جنہوں نے سنا ان پر سجدہ واجب ہے اور جنہوں نے نہیں سنا ان پر سجدے واجب نہیں ہیں۔ آیت سجدہ کے مختلف کلمات الگ الگ افراد سے سننا۔ سجدے تلاوت کے لیے وجوب کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ لفظ سجدے کے ساتھ اکثر آیت کا پڑھنے والا ایک ہی شخص ہو، لہٰذا اگر آیت سجدہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ افراد نے پڑھی تو سننے والے پر سجدے تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ ایک ہی آدمی جب تک آیت سجدہ پوری نہیں پڑھے گا تب تک سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص جہراً تلاوت کر رہا ہو اور وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہوں جو اپنے کاموں میں مشغولی کی وجہ سے سجدے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب آیت سجدہ آئے تو آہستہ پڑھے تاکہ سننے والوں پر سجدہ ہی نہ ہو۔ یہ ادب کی بات ہے کہ کسی جگہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جہراً پڑھ رہے ہیں، لیکن بیچ میں اگر سجدے کی آیت آ جائے تو اس کو دھیرے سے پڑھ لیں تاکہ سجدہ صرف ہمارے اوپر واجب ہو، کسی سننے والے پر واجب نہ ہو۔ یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے۔ ایک مجلس میں متعدد بار ایک آیت سجدہ پڑھنا یا سننا۔ اگر ایک مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ بار بار پڑھی جائے یا ایک ہی مجلس میں رہتے ہوئے اسے بار بار سنا جائے تو ایک ہی مرتبہ سجدے تلاوت واجب ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر بچے حفظ کرتے ہیں تو قرآن میں جب سجدے کی آیت آتی ہیں وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر اگر اس کو 100 مرتبہ 200 مرتبہ بھی پڑھ لے اور سننے والا 100 مرتبہ 200 مرتبہ وہیں بیٹھے بیٹھے سن لے تو پڑھنے والے اور سننے والے پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ تکرار وجوب سجدہ تلاوت کی صورتیں۔ آیات سجدہ کے متعدد بار واجب ہونے کے لیے 3 میں سے ایک بات کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، آیات سجدہ کا الگ الگ ہونا، یعنی اگر ایک مجلس میں بیٹھ کر متعدد آیات سجدہ پڑھیں تو ہر ایک پر الگ سجدہ واجب ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ مجلس ایک ہے لہٰذا ایک ہی سجدہ واجب ہو، کیونکہ ہر آیت مستقل طور پر وجوب سجدے کا سبب ہے۔ سننے والے کا ایک مجلس میں متعدد آیات سجدہ سننا،
یعنی اگر کوئی شخص ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے دوسرے شخص سے الگ الگ آیت سجدہ سنے تو ہر آیت سجدہ پر مستقل سجدے تلاوت واجب ہوگا۔ پڑھنے والے یا سننے والے کی مجلس بدل جانا، یعنی ایک آیت سجدہ ایک مجلس میں پڑھی یا سنی، پھر مجلس بدل گئی تو بعد میں اگرچہ وہی آیت دہرائی گئی تو دوبارہ سجدہ واجب ہوگا۔ اور مجلس کی تبدیلی کی دو شکلیں ہیں، ایک ہے حقیقی، مثلا ایک جگہ سے اٹھ کر 2-4 قدم ادھر ادھر چلے جانا یا مسجد یا کمرے سے باہر نکل جانا، اور نمبر 2 حکمی، مثلا ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے کسی ایسے کام میں مشغول ہو جانا جو عرف میں الگ سمجھا جاتا ہے، جیسے پڑھتے پڑھتے درمیان میں دسترخوان بچھا کر کھانے لگنا وغیرہ۔ تو ان اعمال کے بعد اگر وہی آیت دوبارہ پڑھے گا تو پھر بھی مقرر طور پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ جیسے پچھلے مسئلے میں بتایا تھا کہ ایک ہی آیت ایک جگہ بیٹھ کر چاہے کتنی مرتبہ پڑھے اس پر ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، لیکن ایک ہی مجلس میں اگر الگ الگ آیت سجدہ پڑھی گئی، جیسے 9ویں پارے کی، 13ویں پارے کی، 14ویں پارے کی، الگ الگ آیتیں پڑھی گئی تو جتنی آیتیں پڑھی گئی اتنے سجدے واجب ہوں گے۔ اور اگر مجلس بدل گئی، ایک جگہ سے اٹھ کر آدمی دوسری جگہ چلا گیا تو اب دوسری مرتبہ جا کر اگر وہی آیت سجدہ پڑھی ہے تو بھی اس پر دوبارہ سجدہ واجب ہوگا۔ اور ایک حکمی شکلی بدلی مجلس کی، مثلا پڑھتے پڑھتے بیچ میں دسترخوان آ گئے، اب وہ مجلس بدل گئی، پہلے پڑھنے کی مجلس تھی اب کھانے کی مجلس ہو گئی، پھر کتاب کھول کے پڑھنے بیٹھ گئے تو اب پھر اگر وہ آیت وہی آیت واپس پڑھی جائے گی تو دوبارہ الگ سے سجدہ کرنا پڑے گا۔ ایک آیت سجدہ متعدد لوگوں کا سننا، اگر ایک آیت سجدہ ایک مجلس میں کئی لوگوں سے سنی اور خود بھی پڑھ لی تو بھی ایک ہی سجدہ کافی ہو جائے گا۔ چلتی سواری پر آیت سجدہ کا تکرار، اگر چلتی سواری مثلا ٹرین، ہوائی جہاز، کشتی اور بس وغیرہ میں